بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قصیدہ مشہور اور معروف شاعر اہل بیت حضرت نے پڑھا تھا، اس کے چند اشعار یا مصرے کی خدمت میں کل میں نے پیش کیے تھے. آج جو شعر آپ کو سنانے لگا ہوں اس کو پیش کرنے سے پہلے ایک سنت الہی یہ ہے کہ حدیث معتبر ہے، من خاف اللہ اخاف اللہ کل شیء منہ، جو خدا سے ڈرے خدا ہر چیز کو اس سے ڈراتا ہے. ومن لم یخف اللہ، اور جس کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو، اخافہ اللہ من کل شیء، خدا پھر اس کو ہر چیز سے جو ہے وہ ڈراتا ہے. ایک مچھر کی آواز سے بھی جو ہے وہ لڑنے لگ جاتا ہے. یہ جس کے دل میں خدا کا خوف ہو، اللہ اس کے خوف سے لوگوں کے دلوں کو بھر دیتا ہے، اور جس کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو وہ ہر کسی سے گھبراتا ہے. عجیب ہے. یہ امام معصوم کا مقام تو بہت بلند ہے. مجھے یاد ہے ابھی جو ہے نا وہ ابھی کچھ چیزیں غیر اختیاری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہم معافی مانگتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے میں یہاں آتا ہوں، پہلے سے کوئی نہیں بتاتا، اور صاحب ابھی نماز کے فوراً بعد آپ نے جو ہے نا عیسیٰ سوال کی مجلس پڑھنی ہے. اب وہ میرے ذہن سے وہ نکلتی نہیں ہے کہ بھئی سوائے خدا کے نماز کی کسی چیز کی طرف ہوتا ہوں، وہ میرے ذہن پر جو ہے نا وہ سب سوار ہو جاتی ہے. وہ ایک بندہ گیا تھا کسی مولانا صاحب کے پاس، زیادہ پڑھے لکھے ہوئے نہیں تھے، کوئی دم درود وغیرہ کرتے تھے. بیچارہ کہا کہ وہ ایک بیماری ہے، کافی عرصے سے اس کا علاج کرا رہا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، آپ مجھے کوئی دعا بتائیں، کوئی درود دم درود. انہوں نے ایک دعا لکھ کے دی، کہا کہ اس کو آپ نے نا وہ نماز کے حالت قنوت کی حالت میں پڑھنا ہے، لیکن یہ دعا اس صورت میں اثر کرے گی، فائدہ دے گی کہ دعا پڑھتے وقت خرگوش کا خیال نہیں آنا چاہیے. دیکھا ٹھیک ہے نہیں آئے گا. دوسرے دن جیسے ہی ہاتھ اٹھایا خرگوش سامنے کھڑا ہے. بے بات اوقات بے اختیار جو ہے وہ پھر نماز کے دوران جو ہے وہ مضمون کو ترتیب بھی دے رہا ہوں. ابھی ایسے ہی مجھے یہ سید سجاد کا یہ جو کے بارے میں اس کا وہ ہے وہی خیال آ رہا تھا. اسی کے ذیل میں نا جو خدا سے ڈرتا ہے خدا سب کو اس سے ڈراتا ہے، اور جس کے دل میں خوف خدا نہ ہو وہ بزدل ہو جاتا ہے، ہر کسی سے ڈرتا ہے، ہر کسی سے ڈرتا ہے. ایران عراق جنگ کے دوران وہ میں ایک ایرانی فلم دیکھ رہا تھا، مصطفیٰ چمران اس کا ایک انٹرویو تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ وہ ایران عراق جنگ کے دوران عراق نے وہ ایران کے ایک شہر پہ جو ہے وہ قبضہ کیا تھا. تو آپ پتہ نہیں خرم شہر تھا یا کوئی اور خدا بہتر جانتا ہے. تو امام خمینی کا ایک بیان صادر ہوا، کہا کہ دفاع نہیں، اٹیک کرو، دشمن کو پیچھے ہٹاؤ. یہ امام خمینی کا جو خطاب تھا، جہاں وہ ایران ریڈیو وہ ایرانیوں نے سنا، ظاہر ساری دنیا سنتی ہے. عراقی افواج نے جب امام خمینی کا یہ فرمان سنا نا، اٹیک کرو اور جو ہے نا وہ دفاع پر گزارا نہ کرو، خود بخود عراقی فوج پیچھے ہٹ گئی. اسی ایک بیان کے نتیجے میں وہ امیر المومنین کے بارے میں یہ کس کا قول میں بھول رہا ہوں، کان فینا کا احدنا، امیر المومنین
ہمارے ساتھ ایک عام آدمی جیسا جو ہے نا وہ برتاؤ رکھتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے. رسول خدا کا بھی یہی مقام تھا. اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، باہر سے نئے آتے تھے تو ان کو پوچھنا پڑتا تھا کہ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں. کوئی صدر مجلس بیٹھے ہوں، کرسی پہ بیٹھے ہوں، یا وہ گدیلا ہو، پیچھے تکیہ ہو، یہ ایسا نہیں. کان فینا کا احدنا، یہی سیرت امیر المومنین علیہ السلام. کان فینا کا احدنا، امیر المومنین ہم میں اس طرح اٹھتے بیٹھتے تھے جیسے ہم میں سے کوئی عام آدمی ہے. اس کے باوجود آپ کے رعب اور دبدبہ اور جلال کا یہ عالم تھا. ہم ان سے اس طرح کانپتے تھے جیسے کسی غلام کے سر پر اس کا کوئی پتہ نہیں، کوئی بیرہم آقا تلوار لیے کھڑا ہو، وہ کس طرح کانپتا ہے، اس طرح ہم کانپتے تھے. کس وجہ سے؟ وہ اس کے دل میں جو خوف خدا تھا نا، اس کی وجہ سے سب لوگ اس سے مرعوب ہوتے تھے. وہ امام سجاد علیہ السلام، وہ قرآن کی ایک آیت ہے، یہ بڑی پیاری آیت ہے. ساری آیتیں پیاری ہیں. وَعِبَادُ الرَّحْمَنُ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں کہ وہ زمین پر بڑے نرم انداز میں جو ہے نا وہ تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے مخاطب ہوں، یعنی اپنی جہالت کی وجہ سے ان سے کوئی توہین آمیز وہ رویہ رکھیں، توہین آمیز بات کریں، گستاخی کریں، تو قالوا سلاما. امام زین العابدین کی شان میں ایک بندے نے گستاخی کی، جسے کہتے ہیں نا سنی انسنی کر دیا. یہ لفظ ہے نا، سنی انسنی. اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی، جیسے سنا ہی نہیں ہے. وہ بندہ کہنے لگے میں آپ سے مخاطب ہوں، اس خیال سے کہ شاید جو ہے نا میں نے جو گستاخی کی ہے اس کو صحیح سجاد نے سنا ہے. کہا نہیں، میں نے سنا ہے، لیکن یہ اہل بیت اطہار، عفو درگزر اہل بیت اطہار علیہ السلام کا وہ شیوہ ہے. سب کو پتہ تھا کہ یہ کوئی نعوذ باللہ ایسے ہی جو ہے نا کوئی ضدی یا جذباتی انسان نہیں ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں اسی امام سجاد کے بارے میں یہ روایت آپ لوگوں کو سنا چکا ہوں. رمضان مبارک میں اپنے غلاموں اور کنیزوں کی غلطیوں کو، خطاؤں کو، ان کی نافرمانی کو نوٹ کرتے تھے. اس نے یہ غلطی کی، اس نے یہ فرمانی کی، اس نے یہ نافرمانی کی ہے. بہت سبق آموز ہے. اور عید کے دن سب کو بلاتے تھے، سب کو بلا کے کہتے تھے دیکھو بھائی تم نے یہ غلطی کی ہے، تم نے یہ غلطی کی ہے، میں آج تم سب کی غلطیوں کو، نافرمانیوں کو معاف کرتا ہوں، اور تم سب خدا سے یہ دعا کرو کہ خدایا جس طرح سید سجاد نے ہماری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، تو سید سجاد کے خطاؤں کو معاف کر. یہ دعا کرواتے تھے اپنے غلاموں سے اور وہ کنیزوں سے. یہ ایسا بندہ، اس کو خدا نے اس سے زہد و تقوی، جی سراپا تقوی، عصمت ہے نا، عصمت ہے، یہ تقوی سے بالا تر ہے. وہ امام المتقین ہے. وہ یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ جب جس کے دل میں خدا کا خوف ہو، اللہ اس کے دل میں سب کا خوف ڈال دیتا ہے، اور جس کا دل خوف خدا سے خالی نہ ہو وہ سب سے مرعوب ہو جاتا ہے، سب سے ڈرتا ہے، بزدل ہو جاتا ہے، جو خدا سے ڈرتا نہیں ہے. یہ بات کیا کہتی ہے؟ یغزی حیاء، وہ سراپا شرم و حیا ہے. حیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے. خدا سے حیا اور چیز ہوتی ہے، لوگوں سے شرم حیا اور چیز ہوتی ہے. شرم حیا ہے جو انسان کو بہت سارے گناہوں سے وہ روکتی ہے. شرم حیا نہ ہو تو پھر وہ روایات میں ہے بے حیا بن، پھر جو مرضی کرتے پھرو. حیا بہت ساری جو رکاوٹوں سے جو ہے نا، اور یہ جو ہمارے اسلام دشمن ہیں وہ جو ہے نا ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں سے خصوصاً
خواتین سے شرم و حیا کی صورت میں جو خدا کی طرف سے نعمت ہے نا، ایک بیش بہا موتی اس کو صرف کرنا چاہتی ہے۔ یہ بچوں کے کارٹون سے شروع کرتے ہیں، یہ شرم و حیا کو ہم سے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچوں کے کارٹون سے جو ہے نا، وہی بچوں کے کارٹون میں وہ بچے وہ کارٹون میں وہ ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے وہ 3 سال کے بچے، ایسی بیماری ہے کہ بچے میرا وہ اپنا ایک نواز ہے، وہ کھاتا نہیں ہے جب تک اس کو نہیں لگا کے دیں گے آپ گیم، وہ کھائے گا نہیں۔ وہ ماں بھی بیچارہ مجبور ہے، بھائی بچے کو کھلانا ہے، وہ لگا کے دے گی۔ وہاں سے اس کی سرش کے اندر جو ہے نا وہ بے-حیائی پر مشتمل حرکات کو جو ہے نا وہ سکھاتے ہیں، جو جس کے سامنے ہم مکمل طور پر بے بس ہیں، مکمل طور پر ہیں۔ حیا بہت بڑی نعمت ہے۔ بعض اوقات بندہ تنہائی میں بھی ہو، کوئی بھی نہ ہو، خدا سے شرم حیا کی وجہ سے کچھ گناہوں سے بچتا ہے، اور کچھ گناہوں سے لوگوں کے سامنے کرنے سے جو ہے نا بندہ جھجکتا ہے، اسی خدا داد نعمت یعنی شرم حیا کی وجہ سے۔ یہ شعر کیا کہتا ہے؟ یغزی حیاء، شرم حیا کی وجہ سے لوگوں میں جب جگتا ہے، یغزی، وہ خاتون جنت کے بارے میں وہ شعر آپ کو یاد ہے نا، غضوا ابصارکم، منادی کی آواز آئے گی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، یہ اسی سے ہے۔ یغزی حیاء، وہ سارا با شرم حیا ہے، جب لوگوں میں چلتے ہیں تو وہ شرم حیا کی وجہ سے نگاہیں نیچے رکھ کے چلتے ہیں۔ وَيُغْزَى مِن مَحَبَّتِهِ، اور اسی زہد و تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ محبت کہتے ہیں، روب اور جلال کو، دبدبہ، روب نہ، اور وہ خدا نے ان کو روب اور جلال دیا ہوا ہے کہ لوگ ان کے سامنے یوں آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھ نہیں سکتے۔ وَيُغْزَى مِن مَحَبَّتِهِ، خود شرم حیا کی وجہ سے نگاہیں نیچے رکھ کے وہ چلتے ہیں، اور لوگ ان کے روب اور دبدبا کی وجہ سے ان کے سامنے جب جاتے ہیں سر جھک جاتے ہیں، نگاہیں جو ہے نا ان کی وہ نیچے ہوتی ہیں۔ اور فَلَا يُكَلَّمُ إِلَّا حِينَ يَبْتَسِمُ، ان کے سامنے بولنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اسی صورت میں کوئی ان کے سامنے بولنے کی جرات کر سکتا ہے جب امام سجاد مسکرا رہے ہوں، تب کوئی بات کر سکتا ہے۔ سنجیدہ بیٹھے ہوں تو ان کے روب و جلال کی وجہ سے ان کے سامنے کوئی بات بھی نہیں کر سکتا۔ من جدہ دان فضل الانبیاء لہو وفضل امتہ دانت لہ الامم۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یعنی آن حضرت کا تمام انبیاء آدم سے لے کر، ظاہر ہے خیر الخلق ہے، خیر الخلق ہے، خدا کی مخلوق میں سب سے افضل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وہ انبیاء ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، ظاہر ہے جب انبیاء سے افضل ہوں گے تو خود بخود آپ لوگوں سے بھی افضل ہوں گے، یعنی آپ کا مقام آپ کے مقابلے میں تمام انبیاء کا مقام نیچے ہے، اور آپ کی امت کا جو مقام ہے وہ باقی امتوں کے مقام سے بھی بلند اور اونچا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔